السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج پاکستان کے لیے دو بہت بڑی خوشخبریاں آئی ہیں۔ ان دونوں خوشخبریوں میں پاکستان نے انڈیا کو شکست دی ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہیں سینئر اینکر منصور علی خان کے آج کے اس اسپیشل ولاگ میں، اور پھر اس کے بعد اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، خوشیاں ہیں، خوشخبریاں ہیں آج کے اس ویلاگ میں پاکستان کے لیے، اور جب ایسا کوئی موقع آتا ہے تو یقین کیجئے دل گارڈن ہو جاتا ہے، خوشی سے دل باغ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بھی پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، وہاں سے بھی خوشی کی خبر ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، میرے خیال میں تو خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی، لیکن جو سب سے بڑی خوشی کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جان، پاکستان کی شان ارشد ندیم جو اولمپک گولڈ میڈلسٹ ہیں، انہوں نے جناب ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے اندر بھی جو ہے وہ اب گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے۔ ارشد جو ہے وہ جنوبی کوریا میں یہ چیمپئن شپ ہو رہی تھی، اس کے فائنل میں انہوں نے 2 دن پہلے ہی کوالیفائی کر لیا تھا۔ تو آج جب انہوں نے پہلی تھرو پھینکی، میں دیکھ رہا تھا ایکچولی جب یہ ان کا فائنل جو ہے وہ ہو رہا تھا، تو 75.64 کے ڈسٹنس سے جو ہے انہوں نے یہ تھرو پھینکی۔ دوسری کوشش میں 76.80، تیسری کوشش میں 85.57، چوتھی کوشش میں 83.99، اور جو آخری تھرو تھی وہ 86.40، یہی وہ تھرو تھی ایکچولی 86.40، جس کی وجہ سے انہیں یہ گولڈ میڈل ملا۔ ایون دو یہ وہ ڈسٹنس نہیں تھا جو انہوں نے اولمپک میں حاصل کیا تھا، اولمپک میں تو 90 میٹر سے بھی زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود دس واز گڈ انف فار دا گولڈ میڈل۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس کو ہرایا سلور کے اوپر جو شخص آیا ہے وہ ہے جناب انڈیا کا جو جیولن تھروور ہے، اس کو انہوں نے سچن یادو، وہ دوسرے نمبر پر آئے، سلور میڈل جو ہے وہ انہیں ملا ہے۔ تو پاکستان کے لیے مطلب اس موقع کے اوپر جب پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ ایک جگہ پہ کمپیٹ کر رہے ہوں اور پاکستان اس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل حاصل کریں، تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے، کیونکہ اولمپک والی جو ٹائم تھا نا، اس وقت یہ کشیدگی نہیں تھی، مطلب جنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو جنگ کے بعد ارشد ندیم جو ہے وہ پہلی دفعہ میدان میں اترے، اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ دوسری بات یہ کہ 1973 کے بعد پاکستان نے پہلی دفعہ اس چیمپئن شپ میں جو ہے گولڈ میڈل حاصل کیا، 50 سال سے بھی زائد عرصے کے بعد، مطلب ہمیں صدی لگ گئی ایکچولی یہاں پہ گولڈ میڈل دوبارہ حاصل کرنے میں۔ تو بہت بہت مبارک ہو ارشد ندیم کو بھی، ان کی فیملی کو بھی۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات جو ہے میں کہنا چاہوں گا، خدا کے لیے اب یہاں پہ نا یہ مت ان لوگوں کے لیے یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ جی وہ انہوں نے اولمپک میڈل جیتا تھا تو اسی تو بڑا کچھ انہوں دیتا سی تو ہونے لوڑ نہیں ہے، یہ مت کیجیے گا۔ ہر چیمپئن شپ کا ایک اپنا کمپٹیشن ہوتا ہے، بڑی بات ہوتی ہے، اس کے ایک اپنے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، بڑی ڈیمانڈنگ ہوتی ہے وہ چیز۔ تو ارشد نے اگر اب گولڈ میڈل جیتا ہے تو ابھی بھی وہی پریز ملنا چاہیے اسے۔ مطلب ساڑھے ادھر عادت ہے روز کا کام ہے ہمارے یہاں پہ نا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ عادت ہے روز کا کام ہے، تو ایسی کہ بار بار انہوں تحفے دئیے، نہیں، وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کو دینا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے جانے سے پہلے چند لوگوں کے بارے میں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ انہوں نے ارشد ندیم کے لیے جو ہے نا وہ اناؤنسمنٹس کی تھی، اور انہوں نے ارشد کو جو ہے وہ اپنے وعدے پورے نہیں کیے، پلاٹس بھی تھے، کیش پرائزز بھی تھے، یہ اناؤنسمنٹ بھی کی تھی۔ میں ابھی یہ اناؤنس کرنے لگا ہوں یہ اپنے ویلاگ کے اندر کہ ارشد ندیم جب واپس آئیں گے نا، ہم ان کو بلائیں گے پوڈ کاسٹ کے لیے، اور میں نے ارشد کو کہنا ہے کہ سارا نام لینا شروع کر دے، سارے جتنے ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں، کمپنیاں تھیں، سب نے جو بلا کے تھے، سب تصویریں کھینچی، اناؤنسمنٹس کی، اور جس نے نہیں دیے ہوئے سب کے نام لینا شروع کر دے۔ تاڑے کو جناب 48 گھنٹے ہے نا، میں آپ کو 48 آورز دے رہا ہوں کہ اگلے 48 گھنٹے میں جو ہے نا اس سے وعدے کیے ہوئے تو وعدے پورے کریں، ورنہ میں نے یہاں پہ اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر نا سب کے نام لینا شروع کر دینا ہے۔ پھر شرمندگی مت دکھائیے گا، پھر جو ہے نا وہ سوری کہہ کے نکلنے کی کوشش مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ لڑکا ڈیزرو کرتا ہے، اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، ایک بات۔ دوسری خوشی کی خبر ہے کہ جناب انڈیا جو ہے وہ مان نہیں رہا تھا کہ ہمارے جو ہے نا وہ جہاز گرے ہیں، تو اب پہلی دفعہ آفیشلی، پہلے تو ان کے ایک وہ سوامی صاحب تھے بی جے پی کے رہنما، انہوں نے ابھی کل ہی ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ جناب انہوں نے یہ بات کہی تھی، لیکن اب پہلی دفعہ جو ہے وہ کسی جنرل نے بھی جو ہے وہ یہ بات کی ہے، اس نے تصدیق کی ہے کہ جی ہاں ہمارے جہاز گرے ہیں۔ تعداد کے اوپر وہ بھی نہیں مان رہے، چلیں نہ مانیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم اتنا مان رہے ہیں کہ ہاں جی جہاز ہمارے گرے ہیں۔ ہوا یہ ہے
کہ شنگھائی کانفرنس جو ہے جو سنگاپور میں ہو رہی ہے، وہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ پاکستانی جو ہے چیف آف جنرل سٹاف ہے وہ بھی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، اور انڈیا کی طرف سے چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہے جنرل انل چوہان وہ وہاں پہ انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو بلومبرگ کو وہاں پہ وہ انٹرویو دے رہے تھے، تو اینکر نے ظاہری بات ہے ہر جگہ ایک ہی سوال ہے، تو وہ اس اینکر نے بھی وہی سوال کیا کہ جنرل صاحب یہ بتائیے کہ ایک سوال ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں آیا کہ جب سے انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوئی ہے پاکستان نے ایک انڈین جیٹ گرایا یا اس سے زیادہ گرایا، آپ کنفرم کر سکتے ہیں؟ تو اس پہ جنرل نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے جی آئی تھنک واٹ از امپورٹنٹ از ناٹ دا جیٹ بینگ ڈاؤن. اس نے کہا یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاز نیچے گرے ہیں، بٹ وائی دے ور بینگ ڈاؤن، کیوں گرے ہیں؟ اپا نے اس وقت گرے اسی میزائل مارے ہیں کہتے وائی دے ور ڈاؤن، اسی میزائل مارے ہیں پائن، یہ ہمارے شیروں نے شاہینوں نے ہمارے شاہینوں نے وہ میزائل مارا ہے. آپ کیا سمجھے نیچے سے پتھر مارا ہے، غلیل ماری نہیں، میزائل مارے ہیں تاڑے جہازاں نو. انہوں نے کہا آگے کہتے ہیں واٹ مسٹیکس ور میڈ دیٹ آر امپورٹنٹ نمبرز آر ناٹ امپورٹنٹ. کہتا ہے نمبر چھڈو، نمبر امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے جہاز جو ہے وہ کیوں گرے ہیں روندے رہو پٹتے رہو سوچتے رہو کہ آپ کے جہاز جو ہیں وہ کیوں گرے ہیں. اب آپ اپنے اس میں نریندر مودی کو اس کے لیے الزام ٹھہرائیں، پائلٹس کی ٹریننگ کے اوپر ان کو الزام ٹھہرائیں، پائلٹس کے جگرے کے اوپر ان کو جو ہے وہ کرٹیسائز کریں کہ ان کے اندر جو ہے وہ شہادت کا وہ جذبہ ہی نہیں ہے جو پاکستانی شاہینوں کے اندر ہے. وہ ساڈے والے دے جڑے ہوندے نے نا، میں یقین کریں میں ان لوگوں سے میں ملا ہوا ہوں، یہ جب جاتے ہیں نا یہ اپنے دماغوں میں چیزیں لاک کر کے جاتے ہیں کہ واپس نہیں آنا، اسی ٹھوک کے آنا جے اور جو مرضی ہو جائے، اور ایسے چہرے مطمئن. اچھا میں آپ کو نا ایک بات، یہ شاید میں ایک دو دفعہ نا میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں شاید یہ آپ سے بات نہیں کر سکا، یہ ضروری ہے ایک دم ہی میرے ذہن میں آ گیا اس سے پہلے کہ میں پھر بھول جاؤں. یہ جنگ ہو گئی، ساری گزر گئی، ٹھیک ہے، آپ نے میری کوریج دیکھی، سارا کچھ ہوا. میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا کہ اس ساری چیز کے دوران میں ایئر فورس کے ساتھ، افواج کے ساتھ، نیوی کے ساتھ میرے رابطے ہوتے تھے، میں ان سے چیزیں پوچھتا تھا. ظاہری بات ہے ایک جرنلسٹ کا کیا کام ہوگا کہ اپڈیٹس حاصل کریں، ویئر آر وی، کیا پوزیشن ہے ساری. میں باقی دو جو ہماری فورسز ہیں وہ تو تھیں ہی تھیں، لیکن ایئر فورس کے حوالے سے ایک عجیب قسم کی نا ان کے اندر ایک ہوتا ہے اعتماد ہونا، ایک اعتماد سے بھی ایک لیول نا اوپر ہوتا ہے. وہ لیول پتہ کیا تھا؟ میں آپ کو لٹرلی کھل کے بتا رہا ہوں، میں جب ان سے بات کرتا تھا تو وہ اعتماد سے ایک لیول اوپر ہوتا تھا. وہ اعتماد پتہ کیا ہوتا تھا؟ لو جی بڑا مزہ آنے والا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے جب ایک دو ٹیموں کے میچ ہو نا آپس میں، اور ایک ٹیم بہت زیادہ تگڑی ہو اور دوسری ٹیم بہت زیادہ کمزور ہو، تو جو بہت تگڑی ٹیم ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے ہائے بڑا مزہ آنے والا ہے بہت مزہ آئے گا، ابھی ان کو ایسا کوئی پھینٹا ماریں گے جس کی مطلب اس میں ٹینشن نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی، اس میں ڈر، خوف، ٹینشن کسی چیز کی کوئی نہیں ہوتا. صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ بس آ جائے صحیح اینڈ چھڑنا نہیں ہے. میں ان لوگوں کے اندر نا وہ اعتماد تھا. اور میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے، مجھے ویسے ملتے تھے، کامنٹس کرتے تھے، مجھ سے پوچھتے تھے منصور صاحب آپ جب بات کرتے ہیں آپ اتنے آپٹمسٹک کیوں ہیں؟ بلکہ ہمارا ایک کامیڈین ہے، مجھے بڑا مزہ آیا، وہ کراچی کا کامیڈین ہے، میں نام اس وقت اس کا بھول رہا ہوں، اس نے پورا ایک اسکٹ بنایا میرے اوپر. اس نے اسکٹ بنایا، اس نے کہا کہ جی میں یہ جنگ کے دوران میں منصور علی خان کو دیکھتا تھا تو اتنا آپٹمسٹک ہوتا تھا، یہ کہتا تھا کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو میں باہر کھڑکی کے وہ ویسی مذاق میں کہہ رہا، کہتا میں کھڑکی کے باہر دیکھتا تھا تو جھوم کر کے ڈرون جا رہے ہوتے تھے، میزائل جا رہے ہوتے تھے، اور یہ بندہ کہتا تھا کچھ نہیں ہے، ریلیکس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹ واز اے ویری گڈ، مزہ آیا، ایون دو وہ میرے بارے میں یہ کر رہا تھا لیکن مجھے بہت مزہ آیا، دیٹس گڈ. تو میں یہ جو اعتماد تھا نا، یہ اعتماد یہاں سے آ رہا تھا کہ جب میں ان سے بات کرتا تھا اور وہ مجھے کوئی بھی چیز انفارم کرتے تھے کہ بھائی ہماری پوزیشنز جو ہیں وہ ہم یوں کر رہے ہیں، آپ بے فکر ہیں، ہماری فارمیشنز ہیں، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، ہمارے پاس ایسے ایسے سسٹمز ہیں، ہم یہ کریں گے. تو میں تب کہتا ہوں کہ یار یہ دے آر سو کانفیڈنٹ. اور آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے جب تک وہ جہاز گرائے نہیں تھے نا تو کہیں دور میرے بھی ذہن میں ہوتا تھا یار کہ پتہ نہیں میں کہیں اوور ہائپ تو نہیں کر رہا. لیکن جس دن مجھے پتہ لگا نا کہ لو جی انہوں نے جہاز گراتے، میں کہ یار دیور رائٹ، دیور ایبسولوٹلی رائٹ. ان کے پاس واقعی ان کے پاس ٹیکنالوجی جو ہے ناٹ جسٹ دا ٹیکنالوجی، دا کوالٹی آف پائلٹس، دا ٹریننگ آف دا پائلٹس، یہ انڈیا سے بہت آگے ہیں. اور آج جو ہے نا وہ ان پائلٹس کا، ان جہازوں کا، اس ایئر فورس کا لوہا پوری دنیا مان رہی ہے کہ ہاں یار یہ شاہین ہے، یہ تگڑے ہیں، یہ جوان ہیں، یہ شیر ہے. اور دوسری سائڈ جو ہے نا وہ کہنے پہ آپ اندازہ کیجئے
صرف 1 منٹ کے لیے اندازہ کیجئے کہ میں اس کو نا کرکٹنگ ٹرمز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کرکٹنگ ٹرمز میں آپ سوچیں کہ ایک ٹیم جو ہے نا وہ ہار جائے, ایک ٹیم ہار جائے, ٹھیک ہے, تو اگلے دن اس ٹیم کا کپتان, چلے میں ایسی صورت میں انڈیا کا کپتان ہی سمجھ لیتا ہوں, وہ اس سے کوئی پریس کانفرنس میں بیٹھے تو وہ اس سے صحافی پوچھے کہ یہ بتائیے کہ آپ کتنے رن سے ہارے ہیں, تو وہ آگے سے جواب دے نہیں چھوڑیں اس بات کو کتنے رن سے ہارے ہیں, بس آپ یہ سوچیں کہ ہم ہارے کیوں ہیں. یہ انڈیا کے جنرل کی یہ صورتحال ہے اس وقت. وہ کہتا ہے دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ جہاز کتنے ڈگے نے, کہتا ہے دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ جہاز گرے کتنے ہیں, دیٹ از امپورٹنٹ کہ جہاز گرے کیوں ہیں. آپ اندازہ کی یار, آئی ایم سوری, کسی کو برا لگے بھائی جلو مرو, میری طرف سے جو مرضی کرو, میں بہت خوش ہوں, میں بہت خوش ہوں, میرے تو دل میں اپنا یہ خوشی کا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. Hearing such a thing from an Indian general who's actually unable to bloody answer کہ تیرے کتنے جہاز گرے ہیں and you have to duck the question. میں بھی ایک اینکر ہوں نا, مجھے 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ جب میرا گیسٹ جو ہے نا کوشچن کو ڈک کر رہا ہوتا ہے. How helpless you are, how helpless you are, تیری پوزیشن کتنی فارغ ہے کہ تو ایک سیدھے سادے سوال کا جواب تک نہیں دے سکتا. اور تو پہلا بندہ نہیں ہے, اس سے پہلے وہ جو بھارتی صاحب تھے وہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکے تھے کہ بھائی صرف اتنا بتا دو کتنے جہاز گرائے ہیں. اب تو بچہ بوٹا انڈیا کے اندر جو ہے وہ یہی سوال کر رہا ہے, بھگوان کے سامنے جا کے وہ منتیں کر رہے ہیں کہ اے بھگوان تو ہی بتا دے ہمارے جہاز کتنے گرے ہیں. لیکن وہاں پہ ان بیچاروں کو کوئی بتانے والا نہیں. اتو تسی ساڈے انڈین جڑے وہ گورنمنٹ ہے اس نے پاکستانی یوٹیوب چینل, پاکستانی نیوز چینل بھی بند کر دیے. وہ بیچارے یہیں پہ لگا کے منصور علی خان سے سن لے, 6 گرے ہیں, 6 جہاز بچوں, 6 جہاز گرے ہیں اور 1 UAV گرا ہے, ٹوٹل 7 بنتے ہیں. اچھا وہ بعد میں ایکچولی اس سے جنرل سے پوچھا اس سے اینکر نے کہ از اٹ کریکٹ دیٹ یو ہیو لاسٹ 6, تو اس نے کہا نہیں دس از انکریکٹ. اچھا ٹیکنیکلی اسپیکنگ اینکر کو یہاں پہ پوچھنا چاہیے تھا, اچھا 6 نہیں ہے تو 10 دے کتنے گئے. اگلا سوال ایکچولی یہ ہونا چاہیے تھا, اور بی بی لیکن ماڑی سی, کاش ادھر پاکستان دی ہوندی نا, یہاں پہ ہماری مہر بخاری ہماری بہن وہ ہوتی, یا آسما شرازی صاحبہ, نسیم زہرا صاحبہ, ان میں سے کوئی ہوتی نا تو انہوں نے اگلا سوال پوچھ لینا سی کہ جنرل صاحب پھر 10 دو کتنے ڈگے نے, تو جنرل صاحب کو پھر بتانا پڑتا. لیکن جنرل صاحب نے اسکپ کر دیا, وہ سوال ہی اسکپ کر دیا. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا کچھ پالیٹکس کی طرف. جہاں پہ جنگوں کی بات ہو رہی ہے تو سیاسی جنگوں کی بھی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے جناب حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے, اور اعلان جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی ظفر صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, اور بعد میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی PTI نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. ہلے مہینہ نہیں ہوا جنگ مکی, ہلے ابھی آپ کو پتا ابھی مہینہ نہیں ہوا, ابھی مہینہ ختم ہونے میں ابھی ٹائم ہے. تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب ہم حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلائیں گے. انہوں نے کہا احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا بلکہ ملک بھر میں اس مرتبہ احتجاجی تحریک چلے گی, مطلب شہر. اچھا میں اس کے بارے میں بھی ابھی بات کروں گا کہ اس کی پرابلم کیا ہے اس ساری چیز میں. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے, ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا. عمران خان نے کہا ہے کہ احتجاجی تحریک سے متعلق تمام ہدایات میں جیل سے دوں گا. یہ پرابلم نمبر 2. پرابلم نمبر 1 میں نے آپ کو بتائی, پرابلم نمبر 2 بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی عمران خان نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ احتجاجی تحریک کا پلان بنا کر دوں. پرابلم نمبر 3, ٹھیک ہے, پرابلم نمبر 3 بانی PTI سے آئندہ ملاقات پر احتجاجی تحریک کا پلان پیش کروں گا. وکلا اور پارٹی کی قیادت سے مشاورت کے بعد منصوبہ بندی کریں گے. عمران خان بہت سنجیدہ ہیں, اب جو تحریک چلے گی ایسے پہلے کبھی نہیں چلی ہوگی. عمران خان نے کہا کہ اس دفعہ تحریک کو نتیجہ خیز بنانا ہے. تحریک چلانے میں رکاوٹیں آتی ہیں لیکن ہمیں بھی طریقے آتے ہیں. PTI رہنما نے کہا کہ چند دنوں میں احتجاجی تحریک کی حکمت عملی تیار ہو جائے گی. اگلی ملاقات کے بعد عمران خان خود ذمہ داریاں تفویض کریں گے. عمران خان نے پارٹی لیڈرشپ کے بارے میں کہا کہ ان پر اعتماد ہے لیکن تحریک وہ لیڈ خود کریں گے جیل کے اندر سے. پرابلم نمبر 4 بیرسٹر علی ظفر کے مطابق عمران خان نے کہا کہ ہمیں عدلیہ اور ایگزیکٹو سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا. 5 جون کو سماعت ہوتی ہے نہیں, یہ سوالیہ نشان ہے, لیکن ہمیں امید ہے کہ ریلیف ملے گا. اچھا جی, اب یہ جو ساری پرابلمز ہیں ذرا اس میں آ جائیں. پہلی بات تو کون سی احتجاجی تحریک جو ہے وہ جیل کے اندر سے لیڈ کی جاتی ہے؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ حکومت نے سمپل ایک کام کرنا ہے, آپ کی ملاقاتیں بند کر دینی ہیں. یا تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ علی ظفر صاحب نے خود جو ہے نا ایکچولی یہ شلی چھوڑ کے جو ہے وہ تجویز کی ہے کہ پاجی اندروں کرنے لگے نے تے حکومت کیا کام کرے گی, اگلا کام وہ یہ کرے گی ملاقاتیں بند کر دے گی.
ہو گئی کیڑی انسٹرکشن آنی ہے. عمران خان صاحب اندر سے کبوتر تو بھیج نہیں سکتے, اس کے ساتھ پرچی باندھ کے پیر پہ کہ بھاجی اینج کرنا تھے اینج کرنا تھے اینج. ایک پرابلم نمبر 1. پرابلم نمبر 2, انہوں نے کہا جی اس مرتبہ جو احتجاج ہوگا وہ اسلام آباد میں نہیں ہوگا بلکہ پورے ملک میں ہوگا. اچھا, اسلام آباد میں ایک جگہ پہ احتجاج کرنے کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان سے, چاہے وہ جتنے بھی ہوں, سندھ سے کتنے آئے, پنجاب سے کتنے آئے, کے پی سے کتنے آئے, بلوچستان سے کتنے آئے, گلگت بلتستان سے کتنے آئے, نمبر چھپ جاتے ہیں. کیونکہ جب کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے نا ایک جگہ پہ, نمبر چھپ جاتے ہیں. یہ ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ والے پنجاب سے آئے ہیں, وہ والے سندھ سے آئے ہیں, یہ بلوچستان سے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور سارے جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تعداد بڑھ جاتی ہے, وہ کتنی بھی ہو, 15 20 25 ہزار 30 ہزار 40 50 جتنی بھی ہو, میں اس پہ نہیں جا رہا. لیکن آپ جب کنورج کرتے ہیں نا ایک جگہ پہ تو تعداد چھپ جاتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہوگا. جب آپ یہ کہتے ہیں نا ہر جگہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے ایکسپوجر. اب آپ ہوں گے ایکسپوز. جن جن جگہوں کے اوپر آپ بڑا شو نہیں کر سکیں گے وہاں کے اوپر جو ہے نا وہ گورنمنٹ بیسکلی کیمرہ لگائے گی اور کہے گی اے ویکو فلاپ ہو گیا جی, اے سیالکوٹ تو بھی فلاپ ہو گیا, اے ویکو ادھروں کی نا ہے لاہور میں بھی فلاپ ہو گیا, پنڈی میں بھی فلاپ ہو گیا, کے پی میں ہر جگہ. ظاہری بات ہے گورنمنٹ آپ کی ہر جگہ, بلوچستان میں فلاپ ہو گیا, کراچی میں فلاپ ہو گیا. ظاہری بات ہے جب آپ یہ کریں گے تو وہاں کی جو مقامی حکومتیں ہیں, صوبائی حکومتیں ہیں, وہ بھی پوری طرح ڈنڈے کا زور چلائیں گی. سو یہ ہے پرابلم نمبر 3. پرابلم نمبر 4, علی ظفر صاحب. علی ظفر صاحب جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف میں ایک کانٹروورشل فگر ہے, کیونکہ ان کے بارے میں رائے یہ پائی جاتی ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے ابھی چند ہفتے پہلے انہی بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کے حوالے سے بیانات دیے ہوئے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کو میں بتاؤں گا تفصیلات جو ہے وہ کس طرح آگے لے کے چلنی ہے. یہ کس طرح ہوگا؟ دوسری بات یہ پرابلم نمبر 4 کا ہی سب پارٹ ہے کہ ان کی پارٹی میں تو اس وقت شدید ترین لڑائیاں چل رہی ہیں, شدید ترین لڑائیاں. مطلب پنجاب کے اندر تو میں آلریڈی آج سے چند دن پہلے ایک پورا ویلاگ کر کے ہٹا ہوں کہ عالیہ حمزہ کے خلاف جو ہے کس طرح ایک بغاوت ہوئی, کس طرح 4 افراد کا جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی پنجاب کے حوالے سے, وہ آپ کے سامنے ہے. ادھر اعظم سواتی وغیرہ, بابر سواتی, ان کے اپنے پھڈے چل رہے ہیں کے پی کے اندر. علی امین گنڈا پور کے اگینسٹ جنید اکبر والا گروپ جو ہے وہ ایک اپنا کام کر رہا ہے. تو جب پارٹی کی یہ ڈسٹریبیوشن چل رہی ہو تو کون سی تحریک چل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ہے پرابلم نمبر 4. پرابلم نمبر 5 اس سارے معاملے کے اندر اس وقت آلریڈی ایک مومنٹم جو ہے وہ کافی حد تک, میں یہ نہیں کہوں گا سارا کا سارا, لیکن کافی حد تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور موجودہ حکومت کو ایک بڑا ریٹنگ کا جو ہے نا بمپ ملا ہے. مطلب یہ بوم ملا ہے اس جنگ کے بعد. تو ایسے موقع کے اوپر یا تو آپ ذرا تھوڑا سا معاملات کو ٹھنڈا ہونے دیں. ایک تو یہ ابھی تازہ وکٹری, بھائی جب کوئی کپتان جو ہے نا وہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہو یا جنگ جیت کے آیا ہو کوئی جنرل, تو اس کے اگینسٹ طریقے چلانا مشکل ہو جاتا ہے. ماضی کے اندر آپ یہ کرتے رہیں کہ ماضی میں جو طریقے چلاتے رہے وہ آرمی چیف کے خلاف بھی آپ چلاتے رہے, آپ ان کا نام لیتے رہے, ان کا نعرہ مارتے رہے. اب وہ جنگ جیت کے آئے ہوئے, آپ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں, آپ خود کہتے ہیں ہمارے ایئر فورس کو مبارک ہو, ہمارے جوانوں کو مبارک ہو کہ وہ جنگ جیتی ہے, ایک جگہ جنگ جیتی ہوئی. اب آپ کسی جنرل کے حوالے سے کس طرح نعرہ ماریں گے جا کے؟ ایک یہ پرابلم ہے. اچھا, اس کے بعد پرابلم نمبر پتہ نہیں کنیاں ہو گیا, 5 ہو گیا, چھٹے دے آ جاؤ. موسم, پیک گرمی شروع ہو چکی ہے, پیک گرمی. ٹھیک ہے, یعنی کہ جون. مجھے نہیں پتا, مجھے تو ایکچولی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جس کسی نے بھی پلان بنایا ہے, یہ پلان ہی صرف اس لیے بنایا گیا کہ یہ فلاپ ہو جائے. یہ میں آج 31 مئی ہے, میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں. اچھا, میں ان کے لونڈے لپاڑوں کو میں دیکھ رہا تھا, ان کے وہ جو یوٹیوبر ہیں جو اکثر ان کو فضول قسم کی چیزیں فیڈ کرتے ہیں کہ جی چھا گیا کپتان کا بڑا اعلان کپتان نے کر دیا. میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں یہ فلاپ ہو جائے گی ساری چیز. 31 مئی کو میں آپ کو بتا, آپ کو میری بات بری لگے گی لیکن میں آپ کو یہ جتنی ریزنز میں نے آپ کو دیے ہیں آپ کے سامنے ہیں. یہ فلاپ ہوگی اور اس کے بعد آپ نے انہی یوٹیوبروں سے جا کے پوچھنا, بے شرمو تو یہ سانو کہتے تھے بڑا بڑا اعلان کر دیا ہے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب نہیں, اس وقت پھر کیا ہوگا, آپ بھول جائیں گے, یہ ساری چیزیں آپ بھول جائیں گے. مجھے پتا ہے, میں پی ٹی آئی کے فالوورز کی بات کر رہا ہوں, آپ سب بھول جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہر 3 مہینے کے بعد آپ کو گولی دیتے ہیں اسی چیز کی. یہی 2 نمبری آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ یہی 2 نمبری کر رہے ہیں. خود باہر بیٹھے ہوں گے, یہاں نہیں آئیں گے.
اور دوسروں کو کہیں گے تو بھی باہر نکل, تو بھی باہر نکل. بندہ انہوں نے پوچھے بھائیان تسی, نہیں میں نہیں جی آنا, میں واپس تھوڑی آنا, میں تو فلائٹ نہیں لینی, میں ادھروں ویلاگ کراں گا, میں ادھروں پیسے کماواں گا, میں واپس ہی آنا. پتر تو باہر آ, تیرے ساتھ پرابلم ہوتی ہے, تجھے پھینٹی پڑتی ہے, تیری ٹانگ ٹوٹتی ہے, تیرے ساتھ کچھ ہوتا ہے, تو باہر آ, میں نہیں جی آنا, میں ادھروں ویلاگ کراں گا, میں 2 ویلاگ دن دے دیہڑی دے کراں گا, میں پیسے کماواں گا, میں نہیں جی آنا. اس طرح آپ کو بیوقوف بنایا جائے گا, آپ کو اس لائن کے اوپر لگا کے اس طرح آپ کو بیوقوف بنایا جائے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ